عرفات کا میدان، یہی وہ جگہ ہے جو آنے والے میدان حشر کا آئینہ ہے، جہاں ایک دن ہم سب کو، پوری انسانیت کو جمع ہونا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ روتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جب ہمارا دن ہمیشہ کے لیے مکمل ہوا۔ اور یہ وہی میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہاں موجود ہر شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عرفات کے اس عظیم الشان دن کی، جس کے بارے میں جان کر آپ کا بھی آرزو کرے گا، دل کرے گا کہ کاش ہم بھی اس وقت اس میدان میں موجود ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ عرفہ اور عرفات میں کیا فرق ہے۔ عرفہ ایک دن کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا مبارک دن، جبکہ عرفات اس مقدس جگہ، اس میدان کا نام ہے جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام میدان نہیں ہے، یہ وہی مبارک زمین ہے جہاں ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمین پر ملاقات ہوئی تھی، جب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے اور سالوں تک ایک دوسرے کی تلاش میں تھے، تو اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ کے پاس وہ ایک دوسرے سے ملے تھے، اور یہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اسے رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج العرفہ، یعنی حج عرفات ہی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں حاضر ہونا حج کی تکمیل کے لیے سب سے ضروری حصہ ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ پہنچ جائے، طواف کر لے، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ یہی وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حاجی ایک ہی لباس یعنی احرام میں ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا فقیر، گورا ہو یا کالا، سب ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے اس میدان سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ واقع ہے۔ اس میدان عرفات میں ایک بہت عظیم الشان مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو سال میں صرف اور صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، اور وہ دن ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ۔ اس مسجد نمرہ میں ظہر کے وقت خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری اور تاریخی خطبہ خطبۃ الوداع دیا تھا، اور پوری انسانیت کو مساوات، حقوق العبادت اور عورتوں کے حقوق کا سبق سکھایا تھا۔ خطبے کے بعد حاجی اسی میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ یعنی قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے وقوف عرفات، یعنی حاجیوں کو اس میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا۔ ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک لاکھوں لوگ رو رو کر گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام آسمان دنیا پہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، دیکھو میرے یہ عرفات کا میدان، یہی وہ جگہ ہے جو آنے